آگے کیا فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت؟ ڈوبی نامے تیرا تے یہ ہے، ہلتی نیویں جماتے یہ ہے۔ مہربانی فرماتا ہے حزب البحر، امام شاذلی، بڑی مشہور، یہ علماء اولیاء کا وظیفہ ہے، عام آدمی نہیں کرتے، بہت مشکل ہے، جلالی وظیفہ ہے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ اس کی شرح میں لکھتے ہیں، حضرت شیخ ابو الحسن شاذلی، قاہرہ مصر کا مشہور شہر ہے، وہاں تھے، حج کے دن قریب آ گئے تو انہوں نے دوستوں سے کہا کہ مجھے غیب سے حج کرنے کا حکم ملا ہے، اللہ کی طرف سے اشارہ ہوا ہے حج کرنے کا، تو جہاز تلاش کرو، ہم نے حج کو جانا ہے۔ لوگوں نے بہت تلاش کیا، ایک بوڑھے عیسائی کا وہ بوٹ، جہاز کہہ لیں، وہ مل گیا، سب اس پر سوار ہو گئے، وہ بادبان، بڑے بڑے پردے لگے ہوتے تھے، اس سے سفر ہوتا تھا۔ یہ انجن والے، پیٹرول والے تو بعد میں بنے ہیں نا، وہ پہلے وہ ہوا کے رخ پہ چلتے تھے۔ وہ چلے، ابھی قاہرہ سے باہر ہی نکلے کچھ دور تو ہوا مخالف ہو گئی، اور ایک ہفتے تک یہ لوگ اسی علاقے میں ہی رہے، آگے جا سکے نہیں۔ پہاڑ دکھائی دے رہے تھے، لوگ تانے دینے لگ گئے کہ جی کہہ رہے ہیں غیب سے حکم ہوا ہے، ایک ہفتہ تو ہو گیا یہاں ٹھہرے ہوئے، اگر اسی طرح ٹھہرے رہے تو آج کا دن آ جائے گا، ہم جائیں گے کیسے، کیسے سفر ہوگا؟ لوگوں نے طرح طرح سے اعتراض کرنے شروع کر دیے۔ جب انہوں نے اعتراض کیے، ان بزرگوں نے فرمایا کہ پریشان ہونے کی بات اونچی نہیں ہے، ہم اپنی طرف سے نہیں چلے ہیں، ہمیں حکم دیا گیا ہے تو ہم جا رہے ہیں، انشاءاللہ ہم پہنچیں گے، انشاءاللہ ہم پہنچیں گے، کیونکہ ان کا یقین پختہ تھا، اور انہوں نے ہرگز کوئی اپنے حساب سے اپنی طرف سے بات نہیں کی تھی، اللہ والے تھے۔ انہوں نے کہا کہ بلا تکلف تسلی رکھو۔ یہ حزب البحر جس میں وظائف ہیں اور بڑے تیر بہدف بہت اعلیٰ قسم کے، انہوں نے یہ جو لکھا ہے، جو پڑھتے ہیں ان کو اتنا فائدہ ہوتا ہے، تو جب پڑھنے والوں کو فائدہ، تو جس نے لکھا اور سب کچھ دیکھا، اندازہ کریں اس کے حوالے سے کیا حال ہوگا۔ یہ پریشان لوگوں نے بہت کچھ کہا کہ جی مشکل ہے، اب تو کوئی گنجائش ہی نہیں رہ گئی کہ ہم کسی طرح جا سکے اور کچھ ہو سکے۔ انہوں نے دوپہر کا وقت تھا، قیلولہ فرما رہے تھے، اور یہ دعا حزب البحر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تلقین کی خواب میں آ کر۔ ان بزرگوں نے جو ہی یہ دعا پڑھی، دعا پڑھتے ہی جہاز کے افسر کو بلایا کہ اب گھبرانے کی بات نہیں، تم کھلے سمندر میں جاؤ۔ اس نے کہا جی حال آپ کو پتہ نہیں ہے، یہ کشتی ہے، یہ موجیں توڑ دیں گی، تختے الگ ہو جائیں گے سارے۔ فرمایا میں حکم دیتا ہوں، لے جاؤ، کچھ نہیں ہوگا۔ وہ بادبان کھول دیے گئے، جہاز کو سمندر میں ڈالا گیا، لوگ بڑے پریشان ہو رہے تھے۔ وہ رسی جس کو میخ سے باندھا ہوا تھا وہ کھل نہیں رہی، اس کو کاٹا گیا، ادھر کاٹا تو لگا جیسے کوئی کشتی کو اٹھا کے چلا رہا ہے۔ اس طرح مزے سے وہ چلتی رہی، حالانکہ ٹائم کم تھا، مگر حج سے پہلے خیر و عافیت سے یہ لوگ ساحل پر پہنچ گئے۔ وہ لوگ جو رستے میں مذاق کر رہے تھے کہ کیسے جائیں گے، حکم ہوا ہے یا نہیں، اس کے باوجود وہ سب کے سب اس وقت حضرت صاحب کی کرامت دیکھ کے سارے مرید بھی ہوئے، اور وہ جو جہاز والا تھا بوڑھا عیسائی وہ مسلمان ہو گیا۔ بولے حضور تیراتے ہیں یا نہیں؟ اونچی واقعات اس حوالے سے بہت ہے۔ یہ تو میں نے صرف سمندر کی بات سنائی، ہمیں پار کون لگائے گا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو وہ ہم سب کی
ڈوبتی ناؤ تیراتے بھی ہیں اور ہماری کمزور بنیادیں جماتے بھی ہیں، کوئی شبہ نہیں۔